السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، کچھ غیروں نے۔ آج کا مورچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام۔ دوستو، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا مدینہ، تو وہاں پہ جو امام صاحب تھے خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے یہ روایت پڑھی نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اب جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں نا شیعوں نے روایات بنائیں، تو ان کے مقابلے میں سنیوں نے بھی روایات گڑھنا شروع کر دیں، تاکہ بیلنس ہو نا، اس طرح پھر مزہ نہیں آتا نا۔ دوستو، آج بھی آپ سوشل میڈیا کا رخ کریں یا مناظروں میں مختلف مولوی حضرات کو آپ مکالمہ یا مباحثہ کرتے دیکھیں تو اس روایت کو ضرور کوٹ کیا جاتا ہے، مشہور ہے نا، بہت مشہور ہے۔ تو سوچا کہ اس روایت کی حیثیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ روایت ضعیف ہے، اس پہ کانٹا لگے گا۔ کس طرح؟ دوستو، مسند امام احمد بن حنبل 17405 17405 نمبر آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے، یہ اس روایت کی سند ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ مشرح بن حان یہ راوی مستور ہے، یعنی معاصرین ہم زمانہ میں سے اس راوی کو کسی نے سچا نہیں کہا۔ متاخرین کی توثیق مردود ہے۔ توثیق ہمیشہ تعریف ہمیشہ ہم زمانہ کی ہی لی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس روایت کو امام احمد بن حنبل انہوں نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ المنتخب من علل الخلال 106 نمبر روایت۔ ان ابا عبداللہ سئل عن حدیث عقبہ بن الحارث لو کان بعدی نبی لکان عمر فقال اضرب علیہ فانہ عندی منکر۔ امام احمد بن حنبل سے جب اس روایت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اسے منکر کہہ کے ٹھکرا دیا۔ اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے اس پہ کانٹا پھیرا۔ ہاں جی، کتنی مشہور روایت ہے، جمعوں کی خطبوں میں سنتے ہوں گے نا، ہے نا؟ ضعیف ہے۔ بچپن سے جو آپ نے پتہ نہیں کیا کیا سن رکھا ہے، اب انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا ہم آپریشن آپ کی خدمت عالیہ میں اور آپ کی خدمت عظمیٰ میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح امام ابن حبان نے اپنی کتاب المجروحین میں یہ کہا کہ مشرح بن حان عقبہ بن عامر سے منکر احادیث روایات کرتا ہے۔ ہاں جی، بات ختم، اتنی سی بات تھی۔ دوستو، نبی علیہ السلام کے اصحاب کو روایات کا، یہ حدیثوں کا، ان کی فضائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے مہر دے دی ہے ان کو، اللہ نے سرٹیفکیٹ قرآن میں دے دی ہے، بات ختم۔ الف سے لے کے یہ تک، اے سے لے کے زیڈ تک جتنے بھی اصحاب ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے فتح مکہ سے پہلے بعد، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے نیکی کا وعدہ، بات ختم۔ اللہ نے کر دیا وعدہ، ہم نے مان لیا سر آنکھوں پر۔ یہ ہم نے عقیدہ قرآن سے لیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلانا صحابی منافق تھا، فلانا کافر تھا، فلانا تھا، آپ ان سے پوچھیں یہ تو قرآن میں نہیں ہے، آپ نے کہاں سے لیا؟ ود نیم، بائی نیم لیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، نام کے ساتھ۔ آپ پوچھیں آپ نے کہاں سے لیا، یہ تو نہیں قرآن میں۔ وہ بولیں گے وہ جی وہ فلانی روایت ہے نا، وہ ہماری فلانی کتاب میں، اس میں یہ لکھا ہے۔ یعنی یہ دودھ کے ساتھ پانی مکس کرنے والی بات ہے، کتاب اللہ کے ساتھ اور روایات کو بھی ساتھ مکس کر کے یہ اپنے مقصد کی بات نکالتے ہیں کہ دیکھو یہ فلانی روایت میں، فلانے کی فضیلت میں اور فلانی حدیث کی کتاب میں اس کی مذمت میں روایت آئی ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ جو لوگ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، ان کا سارا مواد کہاں سے آ رہا ہے؟ قرآن سے تو نہیں آ رہا، ان کا سارا مواد یہ حدیث کی کتابوں سے ہے نا۔ تو دوستو، نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تھی نا، آپ کی آنکھ مبارک بند ہو گئی تھی، آپ کی مبارک روح جنت کی طرف چلی گئی، ہے نا۔
اس وقت سنیوں کے 3 فرقے نہیں تھے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث. اس وقت شیعوں کے 2 فرقے بھی نہیں تھے. ایک تو وہ اسماعیلی شیعہ ہے نا جو 6 اماموں کو مانتے ہیں، ایک ہے اثنا عشری شیعہ جو 12 اماموں کو مانتے ہیں. یہ لوگ بھی نہیں تھے. صرف ایک اللہ کی کتاب تھی، ایک اللہ کا پیغمبر تھا اور نبی کے اصحاب تھے. اور اہل بیت جو ہے نا، اس سے مراد صرف اور صرف قرآن کے مطابق نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں. وہ ویڈیو آپ میرے اس چینل پہ چیک کریں گے نا کہ اصلی اہل بیت کون ہے، اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو دوستو، ان روایات میں سے نکلیں، آپ کا عقیدہ خراب ہونے سے بچ جائے گا. آپ انشاءاللہ آتش دوزخ سے بچ جائیں گے. کتاب اللہ کو تھام لیں. جس طرح ہم نے ایک اللہ کو تھاما ہے نا، ایک اللہ کو مانا ہے، اسی طرح ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو تو نہیں مانتے نا. مانتے نہیں مانتے نا، ایک اللہ کو مانتے ہیں نا اکیلے. اسی طرح اکیلے اللہ کی کتاب کو مانو. جس طرح اللہ کو ایک مانتے ہو نا، اس کی کتاب کو بھی ایک ہی اکیلے مانو. اور کتابوں کی نسبت مقابلے میں مت لاؤ. جس طرح اللہ بڑا ہے نا ہر چیز سے، اس طرح اس کا کلام بھی ہر کسی کے کلام سے بڑا ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں جی روایت میں یہ تو حدیث تو نبی کا قول ہے، نبی کا قول نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھوائی. کسی صحابی نے حدیث کی کتاب نہیں لکھی. آخری صحابی ابو طفیل رضی اللہ عنہ 110 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے امام مالک، امام بخاری کی طرح حدیث کی کتاب نہیں لکھی. جو کام نبی نے نہیں کیا اسے کیا کہتے ہیں؟ جو کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا اور کوئی شخص وہ کام کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت. بدعت کہتے ہیں نا جو کام نبی نے نہیں کیا. نبی نے حدیث کی کتاب لکھائی؟ نہیں لکھائی. تو جو حدیث کی کتاب لکھ رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے آپ پھر؟ وہ بدعتی ہوا یا نہ ہوا؟ اس اصول کے مطابق فیصلہ آپ کریں. دوستو، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ کو اسی طرح مزید علمی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. قرآن زندہ باد.